تلا دیس کا آدم خور، ایک دل دہلا دینے والی سچی کہانی۔ اگلی صبح میں نے دونوں شیروں کی کال اتارنے اور پھر انہیں 6 انچ لمبے کیلوں کی مدد سے پلانے پر صارف کی۔ یہ کیل میں نینی تال سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ جتنی دیر میں اس کام سے فارغ ہوتا، میرے خیمے کے نزدیک والے درختوں پر سینکڑوں گدھ جمع ہو گئے۔ انہیں گدھوں کی وجہ سے ہمیں آدم خور کے آخری شکار کے کپڑوں کا سراغ ملا۔ ان دونوں شیروں نے خونالود کپڑے پاڑ کر کھا لیے تھے۔ گاؤں کے افراد میرے گرد جمع تھے۔ کال اتارتے ہوئے میں نے انہیں بتایا کہ میری خواہش ہے کہ وہ میرے گڑھ والے ساتھیوں کے ہمراہ زخمی شیرنی کو گھاس کے اس علاقے سے نکالنے کے لیے ہانکا کرے۔ انہوں نے بخوش حامی بھر لی۔ دوپہر کے وقت ہم لوگ نکلے اور گاؤں کے درمیان سے ہوتے ہوئے پہاڑ کے عین اوپر اس جگہ کے پاس پہنچ گئے جہاں شیرنی نے پناہ لی تھی۔ بکریوں والی پگڈنڈی سے میں نیچے اترا اور اسی جگہ گیا جہاں میں نے گزشتہ شام کو شیرنی کا پیچھا کیا تھا۔ اسی نچلے کنارے پر ایک بہت بڑا پتھر تھا جس پر کھڑا ہو کر میں پہاڑی کے چوٹی پر موجود ان افراد کو دکھائی دے سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ ہلا کر انہیں ہانکا شروع کرنے کا کہا۔ شیرنی کے ہاتھوں زخمی ہونے کے خطرے کے پیش نظر میں نے ان افراد سے کہا تھا کہ وہ پہاڑی کے اوپر ہی موجود رہ کر تالیاں بجاتے ہوئے اور شور کرتے رہے اور مطلوبہ جگہ پر پتھر لڑکاتے رہے۔ تاہم محض ایک کاکڑ اور چند مرغدری یعنی پیزنٹ نکلے۔ جب پتھروں نے پورے علاقے کو چھان لیا تو میں نے ہاتھ ہلا کر ہانکا اور روکنے اور گاؤں واپس جانے کا اشارہ کیا۔ جب سارے افراد گاؤں چلے گئے تو میں نے شیرنی کے عدم موجودگی کے امکانات کے باوجود اسی ہی علاقے کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے شیرنی کو پہاڑ پر شام کو چلتے دیکھا تو صاف لگ رہا تھا کہ شیرنی کو بہت تکلیف دہ زخم لگا ہے، لیکن جس جگہ شیرنی آگے کو جھکی وہاں موجود خون کے نشان سے صاف پتہ چلا کہ زخم گہرا نہیں بلکہ سطحی ہے۔ پھر شیرنی میرے گلے لگتی ہے ایسے کیوں گری جسے پتھر گرا ہو؟ تو اس کے علاوہ بلود کی درخت کے تنے پر شیرنی 10 سے 15 منٹ تک رکی رہی اور کیوں اس نے حرکت نہیں کی؟ تو اس وقت میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے اور نہ ہی اب میرے پاس اس کا کوئی واضح جواب ہے۔ بعد میں نے دیکھا کہ میرے نرم سرے اور نکل کے خول والی گولی شیرنی کے کندھے کے جوڑ میں پھنس گئی تھی۔ جب تیز رفتار یعنی ہائی ویلاسٹی والی گولی اچانک کسی ہڈی سے ٹکراتی ہے تو اس سے پہنچنے والا صدمہ بہت شدید ہوتا ہے۔ پھر بھی شیر جیسا بھاری جانور جو اتنا طاقتور ہے، اشاریہ 275 جیسی ہلکی گولی کھاتے ہی 10 یا 15 منٹ کے لیے بے ہوش ہو جائے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ سرے پر لوٹ کر میں کھڑا ہوا، علاقے کا جائزہ لیا۔ یہ سرہ کئی میل لمبا تھا اور وادیاں اسے گزرتی تھی۔ بائیں جانب والی وادی کے اوپری سرے پر یہ گھاس کا علاقہ تھا اور اس کے بعد گھاس چدری ہوتی جا رہی تھی۔ دائیں جانب والی وادی کا اوپری سرہ جہاں شیروں نے اس عورت کو کھایا تھا تو گھنے جنگل سے دائیں طرف بھرا ہوا تھا اور بائیں جانب گہری ڈھلوان تھی۔ اس پتھر پر بیٹھ کر میں نے خاموشی سے سگریٹ پیا اور گزشتہ شام کے واقعات پر غور کیا اور یہ نتائج اخذ کیے کہ ایک تو شیرنی گولی کھانے سے لے کر نیچے گرنے تک کے عرصے میں بالکل بے ہوش تھی۔ دوسرا یہ کہ جب وہ جھاڑ جنکار وغیرہ پر گری تو اس کے ہوش بحال ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ تقریباً نیم بے ہوش تھی۔ تیسرا یہ کہ اسی نیم بے ہوشی کی حالت میں اس نے محض ناک کی سیدھ میں ہی سفر جاری رکھا اور پہاڑ پر چڑھی اور یہ جانے بغیر کہ کہاں جا رہی ہے بڑھتی ہی رہی۔ اب میرے سامنے یہ سوال تھا کہ شیرنی کس سمت اور کتنی دور گئی ہوگی۔ زخمی ٹانگ کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے کی نسبت ترنا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جو انہیں شیر کی حواس جمع ہوئے تو اس نے نیچے کے سفر کو چھوڑ کر وہی کہیں لیٹ کر اپنی زخم کی دیکھ بھال کی ہوگی۔ اس پر آگاہ تک پہنچنے کے لیے اس نے پہاڑ کے سرے کو عبور کیا اور اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ اس کے پگ دیکھنے کی ضرورت تھی۔ کئی میل لمبے پہاڑ کے سنگلاخ سرے پر شیر جیسے نرم پیروں والے جانور کی پگ تلاش کرنا کاری وارد ہوتا ہے، مگر یہ سرہ خنجر کی دار کی طرح تیز نہ ہوتا۔ ان سرے کے نیچے جنگلی جانوروں کے پگڈنڈی سی تھی اور اس پر بہت سارے جانوروں کے پگ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس پگڈنڈی کی بائیں جانب گھاس والی ڈلوان تھی، دائیں جانب بڑی بڑی مٹی والی ڈلوان تھی جس کی سرے پر کافی گہرے کائی تھی۔ سگریٹ ختم کر کے میں اٹھا اور اس پگڈنڈی کو دیکھتا ہوا چل پڑا۔ اس پر گڑل، سراو، سامبر، لنگور، سیاہ اور ایک نر تندوے کے پگ موجود تھی۔ جتنا میں آگے بڑھتا گیا اتنا ہی مجھے شک ہوتا گیا کہ اگر شیرنی کی پگ دکھائی نہ دیے تو اس کی تلاش پر کافی وقت ضائع ہوتا۔ 1 میل تک میں چلتا گیا اور اسی دوران میرے آمد سے گھبرا کر دور گڑل بھاگے۔ آخر میں نے شیرنی کی پگ تلاش کر لی اور خون کا ایک خشک دبا بھی موجود تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ پہاڑ کے دوسری جانب جانے کے بعد شیر نے اسی گھاس والے ڈلوان پر
چلتی رہی حتیٰ کہ اس کے حواس بحال ہوئے اور اس نے نیچے جانے کے بجائے پہاڑ کے متوازی چلنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ اس پگڈنڈی تک پہنچی۔ نصف میل تک پیچھا کرتے ہوئے میں اس جگہ پہنچا جہاں یہ ڈلوان 15 گز چوڑی رہ گئی تھی۔ یہاں سے نیچے اترنے میں شاید شیرنی کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ نیچے جا کر کئی کی دوسری جانب والے گھنے جنگل میں چھپ جائے۔ اترتے ہوئے اس کی ٹانگ دگا دے گئی یا پھر اس کے حواس مختل ہو گئے، لیکن شیرنی پھسل گئی اور چند گز نیچے گرنے کے بعد اس نے ٹانگیں پھیلا کر خود کو روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اگر زیادہ نیچے جاتی تو گہری کھائی میں گر جاتی۔ اگرچہ میں پہاڑی بکریوں کی طرح پہاڑ پر چڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ ڈلوان میرے بس سے باہر تھے۔ اسی راستے پر چند 100 گز آگے جا کر میں پہاڑ کے ایک شگاف میں پہنچا اور اس کے ذریعے کھائی میں اترا۔ جب میں اس 30 گز چوڑی کھائی میں داخل ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ اوپر موجود چوٹی 60 سے 80 فٹ اونچی ہے، اور اگر کوئی جانور وہاں سے نیچے گرتا تو لازماً پتھروں سے ٹکرا کر مر جاتا۔ جب میں اس جگہ پہنچا جہاں شیرنی گری تھی تو وہاں کسی بڑے جانور کا سفید پیٹ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن میری خوشی جلد ہی غائب ہو گئی، کیونکہ یہ لاش شیرنی کی بجائے سراؤ کی تھی۔ بظاہر سراؤ اوپر کسی جگہ سو رہا تھا اور شیرنی کی آواز سن کر یا اس کی بو پا کر اچانک بیدار ہوا اور پریشانی میں نیچے چھلانگ لگا کر اپنی گردن توڑوا بیٹھا۔ سراؤ کے قریب ہی ریت کا ایک مختصر ٹکڑا تھا جہاں شیرنی گری تھی۔ گرنے کے ساتھ ہی اس کے شانے کا زخم کھل گیا تھا، اور شیرنی اگرچہ سراؤ کی لاش سے 1 گز کے فاصلے سے گزری، لیکن اس پر توجہ دے بغیر چلتی رہی اور اس کا پیچھے خون کی لکیر جاری تھی۔ یہاں کھائی کا دایاں کنارہ چند فٹ اونچا تھا۔ شیرنی نے اس پر کئی بار چڑھنے کی ناکام کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ اب پہلی جاڑی میں ہی شیرنی موجود تھی، لیکن میری قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ کچھ وقت سے آسمان پر گہرے بادل جمع ہو رہے تھے۔ جتنی دیر میں کئی سے شیرنی کے خون کا پیچھا کرتے ہوئے نکلتا، بارش آ گئی اور سارا خون صاف کر گئی۔ چونکہ شام گہرے ہو رہی تھی اور میرا واپسی کا سفر کافی مشکل تھا، تو اس لیے میں واپس مڑا اور کیمپ کو چل لیا۔ ہر طرح کے شکار میں قسمت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ابھی تک شیرنی کی قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ پہلے تو ایک شیرنی اپنے بچوں کے ساتھ سونے کے بجائے الگ ہو کر گھنی گھاس میں سو رہی تھی۔ اگر وہ کھلے میں ہوتی تو میں اسے دیکھتے ہی فوراً پہچان لیتا۔ پھر گولی اس کے جسم کے اس واحد ہڈی میں لگی کہ گولی سے اسے کوئی گہرا زخم نہیں پہنچا۔ پھر دوبارہ شیرنی پہاڑ سے گری، پہلی بار جاڑ جنکار اور دوسری بار اگر ریت کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کے آڑے نہ ہوتا تو شیرنی لازماً ہلاک ہو جاتی۔ آخر میں جب اس جگہ سے محض 100 گز دور تھا جہاں شیرنی لیٹی رہی تھی، بارش نے اس کے خون کے نشانات ہی مٹا دیے۔ تاہم میری قسمت بھی کسی حد تک مہربان تھی، کیونکہ مجھے جو خطرہ تھا کہ اگر شیرنی گھاس والی ڈلوان سے نکل کر گم ہو جائے گی تو غلط نکلا۔ اس کے علاوہ اب مجھے اچھی طرح علم تھا کہ اسے کسی جگہ تلاش کرنا ہے۔ اسے کس جگہ تلاش کرنا ہے؟ اگلے صبح میں کائی کو لوٹا تو میرے ساتھ میرے 6 گڑوالے بھی تھے۔ پورے کماؤں میں سراؤ کا گوشت بہت لذیذ سمجھا جاتا ہے۔ یہ سراؤ جس کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی، نو عمر اور خوب پلا ہوا تھا۔ میرے ساتھیوں کو بھی گوشت کی ضرورت تھی۔ جتنی دیر میرے ساتھی سراؤ کے کال اتارتے، میں نے سوچا کہ آگے بڑھ کر اس جگہ کا جائزہ لوں جہاں سے کل شام میں واپس اٹھا تھا۔ اس جگہ پہاڑ کی دائیں جانب جاتے ہوئے 2 کائیاں دکھائی دی، چونکہ عین ممکن تھا کہ ان میں سے کسی کئی سے ہو کر شیرنی گئی ہوگی، تو اس لیے میں نے باری باری دونوں کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے میں نے نزدیک والے میں جا کر دیکھا۔ چند 100 گز آگے جا کر اس کئی کا اختتام 30 فٹ گہرے کڈ میں ہوا تھا، جبکہ کئی کے کنارے اتنی ڈلوان تھی کہ شیرنی اس پر نہ چڑھ سکتی تھی۔ واپس لوٹ کر میں نے 50 گز دور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے لیے آگ جلا کر چائے کا چاجوش تیار کرے۔ پھر میں دوسرے کئی میں جون ہی داخل ہوا تو یہاں جنگلی جانوروں کی عام گزرگاہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس جگہ میں نے شیرنی کی پگ دیکھی جو گزشتہ شام کی بارش سے کچھ مٹ گئے تھے۔ جہاں میں کھڑا تھا اس کے پاس ہی بڑا سا پتھر تھا۔ اس پتھر کی دوسری جانب نشیب سا تھا۔ وہاں پتے جمع تھے جن پر شیرنی لیٹی تھی، اور خون کا بڑا سا دبا بھی موجود تھا۔ 40 گھنٹے قبل جب شیرنی پہاڑ سے نیچے گری اور یہاں آ کر لیٹ گئی، جب میں نے اپنے ساتھیوں کو چائے بنانے کا کہا تو میری آواز سن کر وہ اس جگہ کو چھوڑ کر آگے گئی تھی۔ کیونکہ ہر شیر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ فلاں شیر زخمی ہونے پر کس طرح پیدل شکاری کا سامنا کرے گا، یا یہ کہ کتنے عرصے کے لیے زخمی شیر کو خطرناک تصور کرنا چاہیے، ممکن نہیں۔ یعنی اگر اسے تنگ کیا جائے تو وہ حملہ کر دے گا۔
ایک بار میں نے ایک شیر کو دیکھا جسے بھاگتے ہوئے پچھلے پیر کے تلے میں 1 انچ کا زخم لگا تو اس نے زخمی ہونے کے 5 منٹ بعد 100 گز کے فاصلے سے حملہ کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک زخمی شیر جس کا جبڑا بری طرح زخمی تھا کئی گھنٹوں بعد شکاری کو چند فٹ قریب تک آنے دیا اور حملہ نہیں کیا، تاہم جب زخمی شیر کی صورت میں آدم خور سے سامنا ہو تو بات کچھ پیچیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ قریب پہنچنے پر یہ زخمی شیر حملہ کر سکتا ہے بلکہ یہ بھی کہ اگر اسے کاری زخم نہ لگا ہو تو عین ممکن ہے کہ وہ پیٹ کی آگ بھی ایک ساتھ بجھانا چاہے گا۔ عام طور پر جب شیر زخمی یا آدم خور نہ ہو تو یہ بہت اچھا جانور ہوتا ہے۔ اگر شیر شریف جانور نہ ہوتا تو ہر روز ہزاروں افراد جنگلوں میں مختلف کاموں کے لیے جاتے ہیں یا جنگل سے گزرتے ہیں تو وہ کبھی زندہ واپس نہ لوٹ سکتے۔ تاہم اگر کوئی بدنہ اس کے بچوں کے بہت قریب پہنچ جائے یا اس کے شکار کردہ جانور کی لاش پر پہنچ جائے اور شیر نزدیک موجود ہو تو شیر پہلے تنبیہ کرتا ہے۔ اگر تنبیہ یعنی غراہٹ بھی نظر انداز کر دی جائے تو پھر شیر چھوٹے چھوٹے دوڑ لگا کر خوب زور سے دہاڑتا ہے۔ اگر اس کا بھی کوئی اثر نہ ہو تو پھر شیر کے حملے کی ذمہ داری انسان پر ہی عائد ہوتی ہے۔ لیکن اس ضمن میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کچھ عرصے قبل میں اور میری چھوٹی بہن میگی دریائے بور پر مچھلی کا شکار کر رہے تھے۔ یہ جگہ کالا ڈنگی میں ہمارے گھر سے 3 میل دور تھی۔ میں نے 2 چھوٹے مہاشیر پکڑے، بیٹا سگریٹ پی رہا تھا کہ جیب ہو پنگ اپنے ہاتھی پر سوار آ گئے۔ بعد میں جیپ اتر پردیش کے جنگلات کے کنزرویٹر بھی بن گئے تھے، چونکہ وہ میرے گہرے دوستوں میں سے ایک تھے اور ان کے پاس گوشت ختم ہو رہا تھا، تو اس لیے وہ 240 بور کے رائفل لے کر موریا کاکڑ کے شکار کی نیت سے نکلے۔ چونکہ میں اپنی ضرورت کی مچھلی پکڑ چکا تھا تو اس لیے میں نے جیب کی تجویز مان لی کہ ہم مل کر شکار کو جاتے ہیں۔ ہاتھی پر سوار ہو کر ہم نے دریا عبور کیا اور میں نے مہاوت کو جنگل کے اس حصے کی طرف مڑنے کو کہا جہاں کاکڑ اور مور بکثرت تھے۔ ابھی ہم چوٹے گھاس اور آلو بخارے کے جنگل سے گزر رہے تھے کہ میری نظر ایک مردہ چیتل پر پڑی جو درخت کے نیچے پڑا تھا۔ ہاتھی کو وہی روک کر میں نیچے اترا اور یہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھا کہ چیتل کو کس جانور نے ہلاک کیا ہے۔ یہ مادہ چیتل کافی بوڑھی تھی، اسے مرے کم از کم 24 گھنٹے گزر چکے تھے اور چونکہ اس کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نہ تھا تو اس لیے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اسے سانپ نے کاٹا ہوگا۔ جو ہی میں ہاتھی کی طرف جانے کے لیے مڑا تو مجھے تازہ خون کا قطرہ پتے پر دکھائی دیا۔ اس قطرے سے پتہ چلا کہ یہ جانور اس مردہ چیتل کی مخالف سمت جا رہا تھا۔ اس طرف رخ کیا تو کچھ دور ایک اور دبا دکھائی دیا۔ ان تازہ دبوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا، اس لیے میں نے ہاتھی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اس سمت چل پڑا۔ 60 یا 70 گز تک مختصر جسامت کی گھاس کے اندر گزر کر خون کے نشانات 5 فٹ اونچی جھاڑیوں کو جانے لگے۔ جب ان جھاڑیوں کے قریب پہنچا تو یہ نشانات غائب ہو گئے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے جھاڑیاں ہٹائی۔ میرے ہاتھوں کے عین نیچے ایک نر چیتل جس کے سینگ ابھی مخمل سے پوشیدہ تھے مرا ہوا پڑا تھا اور میرے سامنے میری جانب رخ کیے ہوئے شیر اسے کر رہا تھا۔ جون ہی میں نے جھاڑیاں ہٹائی تو شیر نے سر اٹھا کر میرے جانب دیکھا اور زبان حال سے کہا لعنت ہو۔ بالکل یہی الفاظ میرے ذہن میں بیتے۔ خوش قسمتی سے میں اتنا حیران ہوا کہ حرکت نہ کر سکا۔ شاید میرا دل بھی اس وقت تھم گیا ہوگا۔ ایک لمحہ مجھے دیکھنے کے بعد شیر اٹھا اور مڑ کر وقار کے ساتھ جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ اس وقت شیر میرے اتنے قریب تھا، اگر وہ اپنا پنجہ بڑھاتا تو میرے سر پر پنچ لگا سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے آمد سے ذرا قبل شیر نے چیتل کو مارا اور اسے اٹھا کر ان جھاڑیوں میں لے آیا۔ تو اسی دوران میں نے خون کے نشانات دیکھے تو پیچھا کیا اور وہی آ پہنچا۔ جب تک شیر میرے سامنے سے غائب نہ ہو گیا میرے ساتھیوں نے اسے نہیں دیکھا۔ تاہم اسے دیکھتے ہی میں نے مہاوت چلا کر کہا خبردار صاحب شیر ہے۔ وہ مجھے شیر کی موجودگی کا بتا رہا تھا۔ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ کر میں نے دیکھا کہ انہوں نے کال اتار کر سراؤ کو مناسب ٹکڑوں میں کاٹ دیا تھا اور اٹھائے روانگی کو تیار تھے۔ انہیں ساتھ لے کر میں واپس لوٹا۔ یہ 6 کے جے بندے میرے ساتھ شکار کی مختلف مہمات پر جاتے رہتے ہیں۔ خون کے نشانات دیکھ کر انہوں نے کہا شیرنی کو کاری زخم لگا ہوا ہے اور چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔ تاہم میں بخوبی جانتا تھا کہ شیرنی کا زخم سطحی ہے اور کچھ وقت بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جتنا وقت وہ زندہ رہے گی اتنا ہی اس مڈبیڑ کی امکانات کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ تصور کریں کہ تنگ اور گہری کائی میں آپ موجود ہو جو پہاڑ کے اوپر کی سمت جا رہی ہو اور دائیں کنارہ کائی کی جانب ڈلوان کی شکل میں ہو اور اس پر درخت ہوئے ہو لیکن جاڑ جنکار سے پاک ہو اور بائیں جانب کائی کا کنارہ بلند ہو رہا ہو اور اس پر پہاڑی بانس اور دیگر اقسام کے درخت اور جھاڑیاں موجود ہو تو آپ کو اس علاقے کا کچھ اندازہ ہوگا۔
جہاں اس دن ہم نے شیرنی کو تلاش کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ اپنے ساتھیوں کو دائیں جانب کنارے پر چڑھاتا جہاں وہ اونچے درختوں پر بیٹھ کر مجھے دیکھتے رہے، تب اگر انہیں میری توجہ مبذول کرانے کی ضرورت پڑتی تو سیٹی بجائے۔ پہاڑوں کے باشندے آسانی سے سیٹی بجا سکتے ہیں۔ اس جانب انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ یہاں جھاڑیاں نہیں تھی اور شیرنی کائی کی دوسری جانب والے کنارے سے پہاڑی کو گئی تھی۔ تو اس کے علاوہ یہ سب افراد درخت پر چڑھنے کے ماہر تھے۔ پھر میں نے اسی پہاڑی پر شیرنی کا پیچھا شروع کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جنگل کی زبان کو علم نہیں جسے آپ کتاب پڑھ کر سیکھ سکے، تاہم یہ فن ہے جسے قطرہ قطرہ کر کے جذب کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے، یعنی مثال ٹریکنگ یعنی پیروں کے نشانات کی مدد سے پیچھا کرنے پر بھی یہ لاگو ہوتی ہے۔ اس میں بھی انتہا تبدیلیاں ہو سکتی ہے اور میرے نزدیک یہ شکار کے بہترین اقسام میں سے ایک ہے، اور بعض اوقات یہ انتہائی دلچسپ بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر اس طرح کوج لگانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلے طریقے میں ایسی نشانات کا پیچھا کرنا جہاں خون کے نشانات بھی موجود ہو، اور دوسری قسم جس میں خون شامل نہیں ہوتا۔ تاہم ان دو طریقوں کے علاوہ بھی میں نے کئی بار مردہ جانوروں کو مکھیوں یا گوشت خور پرندوں کا تعاقب کر کے تلاش کیا ہے۔ ان دو طریقوں میں سے خون کے نشانات سے زخمی جانوروں کو زیادہ آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً ہر زخم سے مسلسل خون نہیں بہتا، اس لیے زخمی جانوروں کا پیچھا کرنے کے لیے ان کے پگوں یا ان کی گزرگاہ پر کچلی یا ہٹی ہوئی گھاس وغیرہ کو دیکھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ پیچھا کرنے کا عمل زمین کی مناسبت سے آسان یا مشکل ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس بات پر بھی کہ آیا جانور کھردرا ہے یا نرم پنجوں والا ہے۔ چونکہ میری آواز سن کر شیرنی جب آگے بڑھی تو اس کے زخم سے خون بہنا بند ہو گیا تھا، لیکن اس کے زخم میں پیپ پڑنے لگی تھی جس سے کوئی خاص مدد نہیں ملی۔ اس لیے میں نے گھاس پونس وغیرہ کو دیکھ کر شیرنی کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس طرح کی زمین پر اس طریقے سے پیچھا کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن اس پر کافی وقت لگتا۔ جتنا زیادہ وقت لگتا تعاقب اتنا ہی لمبا ہوتا اور شیرنی کے بچ نکلنے کے امکانات بڑھتے جاتے۔ گزشتہ کئی دنوں کی محنت میرے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ پہلے 100 گز تک میں نے اونچے گھاس میں تعاقب کیا جو کافی آسان تھا، اور شیرنی نے تقریباً سیدھی حرکت جاری رکھی تھی۔ اس کے بعد بانس کے گھنے جھنڈ اور پن وغیرہ شروع ہو گئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ شیرنی انہی جھنڈوں میں لیٹی ہوگی، تاہم جب تک شیرنی حملہ نہ کرتی میں اس پر گولی نہ چلا سکتا تھا کیونکہ جھنڈ بہت گھنا تھا اور چلتے ہوئے کافی شور ہوتا تھا۔ جب میں جھنڈ کے وسط میں پہنچا تو کاکڑ بولنے لگا۔ شیرنی پھر چل پڑی تھی اور اس بار سیدھا پہاڑ پر چڑھنے کے بجائے وہ بائیں مڑ کر کھلے میدان سے گزری۔ کاکڑ نے اسے دیکھ لیا۔ کاکڑ ابھی تک اپنی جگہ اور رکے بھونک رہا تھا۔ بائیں مڑ کر میں آگے بڑھا تو کھلی جگہ کوئی دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی کاکڑ کی آواز قریب محسوس ہوئی۔ تاہم چند لمحے بعد کاکڑ نے بھونکنا بند کیا اور پھر کئی مرغزری بولنے لگے۔ شیرنی ابھی تک چل رہی تھی، لیکن میں جتنا بھی سر موڑتا مجھے آواز سنائی نہ دیتی۔ پن پوائنٹنگ یعنی ہر سنی ہوئی آواز کی سمت اور اس کے فاصلے کا بالکل درست اندازہ لگانا دراصل میرے ایک ایسی کامیابی تھی جس پر مجھے بہت فخر ہے۔ تاہم اب مجھ پر بھیانک انکشاف ہوا کہ اوپر بیان کیے گئے حادثے کی وجہ سے اب اپنی حفاظت کے لیے اپنی سماعت پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ اس طرح اب میں جنگل کے جانوروں اور پرندوں کی آواز سے نہیں لطف اندوز ہو سکتا، حالانکہ اس پن کو سے میں مرو لگے تھے۔ اگر میرا دوسرا کان درست ہوتا تو مجھے بھی کوئی فکر نہ ہوتی، لیکن کئی سال قبل دوسرا کان بھی اس طرح کے ایک حادثے کا شکار ہوا تھا۔ کیونکہ اب اس بارے کچھ اور کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے مجھے اپنی اس معذوری کو قبول کرتے ہوئے ہر ممکن دیگر طریقے سے شیرنی کا پیچھا جاری رکھنا تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اور ہماری جسمانی حالت ایک دوسرے سے زیادہ بہتر نہیں تھی۔ واپس پن تک پہنچ کر میں نے شیرنی کو اپنی آنکھوں کی مدد سے تلاش کرنا شروع کیا۔ جنگل میں ہر قسم کے جانور اور پرندے موجود تھے۔ میں نے بار بار سامبر، کاکڑ اور لنگوروں کی تنبیہی آوازیں بھی سنی اور ایک سے زیادہ مرتبہ پرندوں کی آوازیں بھی سنی۔ ان آوازوں پر میں نے کوئی توجہ نہیں دی، حالانکہ عام حالات میں ان آوازوں کو پوری توجہ سے سنتا۔ قدم بقدم میں نے شیرنی کا پیچھا جاری رکھا جو بار بار رکتی ہوئی پہاڑ کے اوپر جانب جا رہی تھی۔ کئی بار وہ خط مستقیم میں اور کئی بار اس نے ایک آڑ سے دوسری آڑ تک ترچھا سفر بھی کیا۔ چوٹی کے قریب ہے چدری گھاس کا ایک علاقہ تھا جو 100 گز لمبا ہوگا۔ اس کے بعد جھاڑیوں کے 2 گھنے جھنڈ تھے جن کے درمیان سے ایک راستہ گزرتا تھا۔ شیرنی جانتی تھی کہ اس کا تعاقب ہو رہا ہے، اس لیے وہ ہر ممکن طریقے سے خود کو چھپاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ دائیں جانب والا علاقہ بائیں علاقے کی نسبت 30 گز قریب تھا، اس لیے میں نے پہلے سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی میں اس سے 1 یا 2 گز دور ہوں گا کہ میرے باریک پنجے کے نیچے
خشک ٹہنی چٹاخنے کی آواز سنی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ آواز میرے بھائی جانب سے آئی ہے۔ یہ اس روز میری دوسری غلطی تھی۔ پہلی غلطی وہ تھی جب میں نے اپنے ساتھیوں کو چائے بنانے کے لیے کہا تھا۔ بعد میں مجھے میرے ساتھیوں نے بتایا کہ اس کھلے علاقے سے گزرتے وقت میں شیرنی کے این پیچھے تھا، اور جب میں بائی جانب مڑ کر چلنے لگا تو شیرنی چند گز آگے کھلے علاقے میں لیٹے میرے منتظر تھے۔ جب بائی جانب والے پہاڑیوں میں مجھے شیرنی کا کوئی سراغ نہ ملا تو میں واپس کھلی جگہ آیا اور مجھے اپنے ساتھیوں کی سیٹی سنائی دی تو میں نے ان کی جانب مڑ کر دیکھا۔ وہ مجھ سے کئی سو گز دور بہت اونچے درختوں کی چوٹیوں پر بیٹھے تھے۔ جب میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں اشارہ کیا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اوپر 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 اور پھر نیچے 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 کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ شیرنی پہاڑ کی چوٹی سے ہو کر دوسری جانب اتر گئی ہے۔ جتنا تیز ممکن ہوا چلتے ہوئے میں دونوں علاقوں کے درمیانی راستے سے گزرا اور چوٹی پر پہنچ کر دیکھا تو اس جانب کافی کھلی جگہ تھی۔ اس جگہ حال ہی میں گھاس جلائی گئی تھی اور راک گزشتہ روز کے بارش سے ابھی تک نم تھی۔ اس راک پر میں نے شیرنی کے پگ دیکھے۔ یہاں سے پہاڑ ہلکی ڈھلوان کی شکل میں نیچے جاتا ہوا اس ندی پر ختم ہوتا تھا جو میں نے تلاکوٹ کی آمد پر راستے میں عبور کی تھی۔ یہاں لیٹ کر پیاس بجھانے کے بعد شیرنی اسے عبور کر کے دوسری طرف کے گھنے جنگل میں غائب ہو گئی تھی۔ چونکہ اب کافی دیر ہو رہی تھی اس لیے میں واپس ہوا اور اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ جس بڑے پتھر پر چڑھ کر میں نے شیرنی کے پگ دیکھے تھے وہاں سے ندی تک کا فاصلہ 4 میل ہوگا، لیکن یہ 4 میل میں نے 7 گھنٹوں میں طے کیے تھے۔ اگر یہ تعاقب ناکامی پر ختم ہوا لیکن بہت دلچسپ تھا۔ یہ دلچسپی نہ صرف میرے لیے تھی کیونکہ میں نے نہ صرف تعاقب کرنا تھا بلکہ شیرنی کے اچانک حملے سے بھی بچنا تھا، بلکہ میرے ساتھی جو درختوں پر چڑھے تھے وہ مجھے اور شیرنی کو بخوبی دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ سارا دن ہم نے مصروف گزارا کیونکہ ہم صبح طلوع آفتاب کے وقت نکلے تھے اور رات کو 8 بجے کیمپ واپس پہنچے۔ اگلی صبح جب میرے ساتھی کھانا کھا رہے تھے تو میں نے شیروں کی کالوں کی دیکھ بھال میں کچھ وقت گزارا۔ میں نے انہیں دوسری جگہ منتقل کر کے ان کے گیلے حصوں پر راک وغیرہ ملی۔ شیروں کی کال انتہائی نازک ہوتی ہے اور اس کی دیکھ بھال میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر چربی کو پوری طرح صاف نہ کیا جائے اور ہونٹوں، کانوں اور تلوں کو اچھی طرح نہ صاف کیا جائے تو بال چڑھنے لگتے ہیں اور کال برباد ہو جاتی ہے۔ دوپہر سے ذرا قبل میں تیار تھا اور 4 ساتھیوں کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ 2 بندے میں نے کیمپ میں اس نیت سے چھوڑ دیے کہ وہ سراؤ کی کال کی دیکھ بھال کریں گے۔ ہمارا رخ اسی جانب تھا جہاں گزشتہ شام میں نے شیرنی کا پیچھا چھوڑا تھا۔ یہ وادی جس سے ندی گزرتی تھی کافی چوڑا اور نسبتاً سطح والا تھا۔ اس کا رخ مغرب سے مشرق کو تھا۔ بائیں جانب پر وادی کے دوسرے سرے پر ایک پہاڑی تھی جس پر میں نے گزشتہ روز شیرنی کا پیچھا کیا تھا، اور دائیں جانب وہ پہاڑی تھی جس سے گزر کر سڑک آدمپور کو جاتی تھی۔ آدمپور کے ظہور سے قبل ان 2 پہاڑوں کے درمیان وادی میں تلاکوٹ سے بکثرت مویشی چرنے کے لیے آتے تھے۔ اس کے نتیجے میں آڑی ترچی پگڈنڈیاں سی بن گئی تھی اور جگہ جگہ برساتی نالیوں نے وادی کو کاٹ ڈالا تھا۔ وادی میں جگہ جگہ مختلف جسامت کے درختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ تھے۔ یہ جگہ سامبر کاکڑ ریچھ کا بہترین شکار ہو سکتا تھا، لیکن آدمپور کے شکار کے لیے بدترین جگہ تھی۔ بائیں جانب والی پہاڑی سے وادی کا پورا منظر دیکھا جا سکتا تھا، اور یہاں میں نے اپنے ساتھیوں کو 200 گز کے فاصلوں سے چوٹی پر موجود درختوں پر بٹھا دیا تھا کہ وہ نہ صرف میری نگرانی کر سکے بلکہ اگر ضرورت پڑے تو میری مدد کو بھی پہنچ سکے۔ پھر میں نیچے اتر کر اس جگہ پہنچا جہاں گزشتہ شام میں نے شیرنی کا تعاقب چھوڑا تھا۔ 7 اپریل کو میں نے شیرنی کو زخمی کیا تھا اور اب 10 اپریل تھی۔ عام طور پر شیر 24 گھنٹوں کے بعد خطرناک نہیں رہتے کہ بندہ دیکھتے ہی اس پر حملہ کر دے۔ تاہم زخم کی نوعیت اور شیر کی فطرت کے مطابق یہ دورانیہ اس میں فرق بھی ہو سکتا ہے۔ اگر شیر کو کہیں گوشت میں زخم ہو تو 24 گھنٹے بعد بندے کو دیکھ کر وہ اس جگہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تاہم اگر جسم پر کسی جگہ کاری زخم لگا ہو تو شیر کئی دن تک خطرناک رہ سکتے ہیں۔ مجھے علم نہیں تھا کہ شیرنی کے زخم کی نوعیت کیا ہے، اور چونکہ گزشتہ روز اس نے حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی تو اس لیے میں نے تصور کیا کہ اب میرا مقابلہ عام آدمخور شیرنی سے ہے جو زخمی نہیں لیکن بہت زیادہ بھوکی بھی ہے، کیونکہ اس عورت کو مارنے اور بچوں کے ساتھ کھانے کے بعد سے شیرنی نے کوئی شکار نہیں کیا تھا۔ جس جگہ شیرنی نے ندی کو عبور کیا تھا وہاں دراڑ سی تھی جو 3 فٹ چوڑی اور 2 فٹ گہری تھی، شاید بارش کے پانی کے بہاؤ سے بنی ہوگی۔ اس دراڑ کے دوسرے سرے پر کافی گھنی جھاڑیاں تھی جس طرف شیرنی گئی تھی۔ اس کے پگوں کا پیچھا کرتے ہوئے میں ایک پگڈنڈی پر پہنچا۔ اس جگہ شیرنی دراڑ سے نکل کر
پگڈنڈی پر دائیں جانب گئی تھی 300 گز کے بعد اس راستے پر ایک گھنا درخت آتا تھا جس کے نیچے شیرنی نے رات بسر کی تھی۔ اس کا زخم کافی تکلیف دہ تھا کیونکہ ابھی ابھی چلتے ہوئے وہ لنگڑاتی تھی، لیکن جس جگہ وہ پتوں پر لیٹے تھے وہاں نہ تو خون کے نشانات تھے اور نہ ہی پیپ کی۔ یہاں سے آگے شیرنی کے پگ کافی تازہ تھے۔ ہر ممکن احتیاط سے مبادا کہ شیرنی گات نہ لگائے بیٹی ہو، میں آگے بڑھا۔ سارا دن پگڈنڈیوں اور جنگلی جانوروں کی گزرگاہوں سے ہو کر گزرتا رہا، لیکن شیرنی دکھائی نہ دی۔ سورج ڈوبنے پر میں نے اپنے ساتھی اکٹھے کے کیمپ کو چل لیا۔ واپسی کے سفر پر انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے شیرنی کی آمد و رفت کا اندازہ پرندوں اور جانوروں کی آواز سے لگایا، لیکن انہیں بھی شیرنی دکھائی نہیں دی۔ جب کسی عام آدم خور کا پیچھا کیا جا رہا ہو تو ہوا کا رخ بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے، یعنی اگر ہوا کی مخالف سمت میں حرکت کی جا رہی ہو تو خطرہ عقب سے پیچھے کی طرف سے یا پھر کسی حد تک دائیں یا بائیں جانب سے ہو سکتا ہے۔ اگر ہوا پیچھے سے آگے کی طرف چل رہی ہو تو خطرہ دائیں یا بائیں جانب منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر ہوا دائیں جانب سے ہو تو خطرہ بائیں یا عقب کی جانب سے، اور اگر ہوا بائیں جانب سے چل رہی ہو تو خطرہ دائیں اور عقب کی جانب ہو سکتا ہے۔ تاہم کسی بھی صورت میں عموماً شیر چاہے وہ آدم خور ہو یا نہیں سیدھا سامنے سے حملہ نہیں کرتا۔ عام حالات میں آدم خور کے حملے کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی جست میں اپنے شکار کو دبوچ لے۔ اسی وجہ سے عام شیر کے مقابلے زخمی شیر کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، جو شاید 100 گز کے فاصلے بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ یعنی عام شیر کے حملے کی صورت میں وقفہ ہوتا ہے اور زخمی شیر کی صورت میں بندہ آرام سے ریفل کو اٹھا کر نشانہ لے کر گولی چلا سکتا ہے۔ دونوں ہی صورت میں تیزی سے گولی چلانا اور یہ دعا کرنا لازمی ہوتی ہے کہ 1 یا 2 اونچ کا سیسا کئی 100 پاؤنڈ وزنی پٹوں اور ہڈیوں سے بنے جانوروں کو روکنے میں کامیاب ہو جائے۔ جس شیرنی کا میں شکار کر رہا تھا اس کے زخم کی نوعیت ایسی تھی کہ وہ زیادہ بڑی جست